موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں۔ اب ہمیں قرآن نے جو حکم دیے، اب اس حکم کی وضاحت ہمیں نبی نے کرنی۔ مثلا قرآن کا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ اس کا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ یہی ہے نا، بڑی سادہ سادہ دلیلیں دے رہا ہوں، کوئی مشکل بات میں نے کی نہیں، کوئی فلسفہ، منطق، علم کلام، کوئی حدیث کی بحث میں نے چھیڑی نہیں، سادہ دلیلیں۔ قرآن نے ہمیں کہا نماز پڑھو، پورے 30 سپارے قرآن میں بابا جی خدا نے نبیوں کے قصے بتائے، خدا نے پرانی کہانیاں سنائی، خدا نے یہ نہیں لکھا کہ پہلی رکعت اتنی پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے۔ اگر خدا یہ سب کچھ لکھ دیتا، آج ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہ رہتی، پھر تو وہ بات سچی ہو جاتی نا کہ قرآن کافی ہے۔ قرآن تو کافی نہیں ہے نا حضور، قرآن تو ہرگز کافی نہیں ہے۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو آج سکولوں میں صرف کتابیں پڑھی ہوتی، ٹیچر نہ ہوتے۔ آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتاب ہوتی، جج نہ ہوتے۔ آج چوکوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، ٹریفک والے نہ ہوتے۔ کتاب تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کتاب سمجھانے والا ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب خدا نے ہمیں کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب ہم آئے 1400 سال کے بعد، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے قرآن کھولا، اس کا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ اس کا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ اب یہ جیسے کون سمجھائے گا؟ اتنی آسان بات کروں گا کہ بچے بھی یہاں سے خالی نہ جائیں۔ اب یہ جو جیسے نبی پڑھتا تھا، یہ جیسے کون بتائے گا؟ ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب یہ جیسے پوچھنے کے لیے ہمیں نبی کے دور میں واپس جانا پڑے گا۔ اب ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا جنہوں نے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایک فرقہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ، ایسا ہی ہے، ایک یہاں، ایک ناف کے نیچے، ایک کھول کے۔ یہ والے کہتے ہیں کہ یہ نماز ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نماز ٹھیک ہے۔ اب یہ فرق کیوں آیا ہے؟ بالکل اتحاد بین المسلمین کو مد نظر رکھ کے تقریر ہو گئی۔ یہ فرق کیوں آیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی نماز دن میں مختلف طریقوں سے پڑھتے ہوں، ایسا تو نہیں ہوا۔ رسالت مآب نے ایک طریقے سے پڑھی، پچیتی بندے بیٹھے ہو مجھے نتیجہ نکال کے دینا۔ جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک وہ یاد نہیں ہوا۔ بابا جی یہ کام وہ نہیں تھا جو نبی چھپ کے کرتے تھے، سامنے کرتے تھے۔ تو امت کے علماء کو ابھی تک یہ کیوں نہیں پتا چل سکا کہ کیسے کرتے تھے؟ جو کام دن میں 5 دفعہ بار بار دہرایا، امت وہ بھول گئی۔ غدیر تو ایک دن آیا تھا۔ بھئی آپ کس بھولی امت سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں؟ آپ کن لوگوں سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں کہ غدیر تو ایک دن کا واقعہ ہے؟ جو کام دن میں روزانہ 5 دفعہ ہو رہا ہے۔ اب یہ فرق نبی کا نہیں ہے، معذرت، میرے نبی کا طریقہ ایک تھا، یہ فرق ہے اماموں کا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے امام سے پوچھا، ہم نے اپنے امام سے پوچھا، انہوں نے کہا کھول کے پڑھتے تھے۔ ایک نے کہا، اس نے کہا نہیں ہاں یہاں، ایک نے کہا یہاں، ایک نے کہا یہاں۔ 1400 سال ہو گئے، لڑائی کیا چل رہی ہے؟ اس کی نماز غلط ہے، ہماری نماز ٹھیک ہے، اس کی نماز غلط ہے، ہماری نماز ٹھیک ہے۔ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں یہ بحث بعد میں کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتا کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ لڑائی کس بات پہ ہے؟ بحث ختم کرو، نماز کی لڑائی بعد میں کر لیں گے۔ اس کی نا بیس بڑھا دے، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدر
मतवजह है सब? मैं ठीक हो, अब ठीक हो। ये बहस बाद में करेंगे कि नमाज के पहले तय करते हैं इमाम किसका ठीक। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, देग से एक दाना छका जाता है, वो पूरी देग का जायका बता देता है। इमाम ही से पता चल जाएगा कि मानने वाले कैसे। ये जो मिस्त्री होता है ना, ये जो घर बनाता है जी, मोमार जो होता है, इसके हाथ में एक वो लट्टू सा होता है जिसके साथ धागा, उससे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों के साथ याद किया जाता है। साद भी कहते हैं, सेद भी कहते हैं, अरबी में उसे कहते हैं इमाम। हाँ, उसे अरबी में आप डिक्शनरी उठा कर उससे इमाम कहते हैं कि वो सीधा आपको दिखाएगा कि बुनियाद के बाद हमारा ठीक बन रही है। दीवार छोड़ो, बुनियाद छोड़ो, पहले देखो इमाम किसका ठीक है। मैं किसी के इमाम पे बहस करने नहीं आया कि मैं अपना इमाम सच्चा करवा के बाकी झूठे करवाऊं। हकीकत यह होती है कि दुश्मन भी हकीकत को तस्लीम कर ले। मैं किसी के इमाम का नाम भी नहीं लूंगा, सिर्फ आपके सामने आईना खोल के दिखा दूंगा जो मेरा हक है, जो मेरा मनसबी जिम्मेदारी है, वो मैं आईना खोल के सामने करूंगा। एक इमाम, पहला जो इमाम है मुसलमानों का, वो आया है नबी के जाने के 50 साल बाद, एक आया 75 साल बाद, एक आया 95 साल बाद, एक आया 125 साल बाद। अब हमसे पूछो तुम मुतमिन क्यों हो? हमने जिससे दीन पूछा है उसने आंख खोली तो नबी की गोद थी। ठीक होगा। अब इससे आगे चले जाते हैं। अच्छे कबीले खानदान वो होते हैं जो चार दीवारी में बातों को हल कर लें, बहस नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। गाली गोली हमेशा वहां निकलती है जहां दलील ना हो। जाहिल का काम है लड़ना झगड़ना। जब दलील हो तो आप अच्छे तरीके से बात तय कर सकते हैं, अगली दलील देते हैं। हमें जाना है नबी की जिंदगी में। मौजू पसंद है या नहीं है जी? हमें जाना है नबी की जिंदगी में। अब नबी की जिंदगी में 3 तरह के तबके हैं जो हमें नबी की जिंदगी के बारे में बता सकते हैं कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, नबी रोजा किस वक्त सहरी करते थे, अफ्तारी किस वक्त करते थे, खाना किस हाथ से खाते थे, लिबास कैसे पहनते थे, चलते कैसे थे। अब हमें नबी की जिंदगी की पूरी सीरत लेनी है, सिर्फ नमाज तो नहीं लेनी ना, पूरी सीरत लेनी है। अब पूरी सीरत हमें 3 तबके दे सकते हैं। नबी के जागने से सोने तक यह सीरत हमें 3 तबके देंगे। पहली अहले बैत, सहाबा, नबी की बीवियां। 3 तबके हैं जिन्होंने नबी के साथ वक्त गुजारा है। हम शिया सिर्फ अहले बैत से पूछते हैं। हमारे यहां जितनी भी रवायात आती हैं, अहादीस आती हैं, हम सिवाय इमाम के किसी से नहीं लेते। मेरे अहले सुन्नत भाई हमसे कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अहले बैत से नहीं, सहाबा से भी दीन पूछा जा सकता है। इसलिए उन्होंने सियासत्ता में ज्यादातर रवायात जो है वो सहाबा से नकल की है। ठीक है, उनका अपना दीन है, उन्हें मुबारक। लेकिन मैं इस नजरिए में एक बात जरूर आपसे कहूंगा, अगर आप सहाबा से दीन लेंगे तो आपकी एक मजबूरी बनेगी। सहाबी आपको वही दीन देंगे जो नबी के घर के बाहर था। मैं 2 जमा 2 4 वाला हिसाब कर रहा हूं जी, कोई मुश्किल लफ्ज आ ही नहीं रहा। वो हमें वो बातें बताएंगे जो नबी के घर के बाहर थी। क्यों? मैं वजह बता देता हूं। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दे के उन्हें मना किया, खबरदार मेरे नबी के घर के अंदर दाखिल नहीं होना। अगर जाना पड़ भी जाए तो ज्यादा देर बैठना ना, नबी के घर के बर्तनों को भी आंख उठा के ना देखना। अब अगर हम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से पूछेंगे तो ये हमें घर के बाहर की बातें बताएंगे, अंदर वाली सीरत फिर अधूरी रह जाएगी। अब अगर हम कहेंगे हम नबी की बीवियों से पूछेंगे तो वो सिर्फ अंदर की बातें बताएंगी, क्योंकि उन्हें कुरान ने मना किया हुआ है कि बाहर नहीं आना। सहाबा को अल्लाह अंदर नहीं आने दे रहा, उम्महातुल मोमिनीन को खुदा बाहर नहीं जाने दे रहा। मजबूरी हमारी अहले बैत बन गए हैं। नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये फुर्श में होते थे। इन्होंने एक लम्हा भी नबी को छोड़ा ही नहीं।
تو جو گھر کے اندر بھی نبی کے ساتھ تھے، باہر بھی نبی کے ساتھ تھے، میرا خیال ہے کہ بہتر دین ہمیں یہ دے سکتے۔ مرحلہ دوسرا مرحلہ، ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں صحابہ سے، لیکن کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے دے کہ صحابی معصوم ہوتا ہے۔ میں مان لیتا ہوں، میں مائک پہ یہ 2 ویڈیو کیمرے لگے، میں ان کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، میرا کلپ بناؤ پوری دنیا میں پھیلا دو کہ میں صحابہ سے دین لینا شروع کر دوں گا، کوئی مولوی قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے کہ صحابی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، وہ بالکل عصمت کے درجے پہ فائز ہوتے۔ اگر آپ کہتے کہ صحابی معصوم نہیں ہوتے، باعزت ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم نہ ہو تو غلطی ہو سکتی ہے، ان کے لفظ میں غلطی ہوگی، میرا دین غلط ہو جائے گا۔ کیا کروں میں اپنا دین تو غلط نہیں کروا سکتا نا جی۔ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جب میں پنڈال میں آیا اس وقت اتنا مجمع نہیں تھا، میں آ کے بیٹھ گیا، مجمع اتنا نہیں تھا، میں نے مجلس شروع کی، کچھ صاحبان میرے ساتھ پنڈال میں ہے، کچھ میرے بعد آئے۔ میری مجلس کے 10 منٹ بعد جو بندہ آ کے پیچھے بیٹھا ہے، اس سے نہیں پتا میں نے پہلے 10 منٹ کیا پڑھا۔ اب قصور اس کا بھی کوئی نہیں، جب وہ آیا ہی لیٹ ہے، اسے 10 منٹ کے بعد والی مجلس کا پتا ہے، پہلی کا نہیں پتا۔ تو میرا سنی بھائی ضد کس بات کی ہے؟ ہم صحابہ سے پورا دین کیسے لیں؟ کوئی 40 سال بعد مسلمان ہوا، کوئی 45 سال بعد ہوا، کوئی 60 سال بعد ہوا، وہ ہمیں اس سے اگلا دین تو دے سکتے ہیں، پچھلا کون دے گا؟ پچھلا دین ہم کہاں سے لیں گے؟ اس سے آگے چل سکتے ہیں۔ میں ابھی یہاں پہ تقریر کروں، 45-50 منٹ گفتگو کرنے کے بعد میں فوراً چپ ہو کے مائک میں اعلان کروں جتنی میں نے 50 منٹ تقریر کی ہے، میرے مجمع سے کوئی ایک بندہ اٹھے جو مجھے لفظ بلفظ سنائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا نہ لفظ بدلنے چاہیے، نہ ترتیب بدلنی چاہیے، نہ روانی بدلنی چاہیے، وہی الفاظ ہونے چاہیے، وہی جملوں کی ترتیب ہونی چاہیے، کوئی ایک اٹھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کہوں چلے میں وقت دیتا ہوں، میں 2-3-4 گھنٹے میں بیٹھ جاتا ہوں ڈیرے پہ، سارا مجمع اکٹھا ہو کے ایک ایک جملہ اکٹھا کرے، میری 50 منٹ کی تقریر واپس کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ اتنا جدید دور ہے جہاں انسان ترقی کے کہاں کے زینے طے کر گیا ہے، لیکن وہاں بھی ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ لفظوں کو فوراً ذہن محفوظ کر لے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ باتیں تو صرف دلیلیں ہوتی ہیں جن سے بندوں نے سمجھنا ہوتا ہے، اینٹوں کے ساتھ تو انسان نہیں حیوان ہی سمجھ سکتا ہے۔ دلیل میں آپ کے سامنے پوری دے رہا ہوں، میری 50 منٹ کی تقریر اتنا پڑھا لکھا مجمع فوراً بھول گیا، نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بدھ چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکتا؟ بھائی آج آپ سے اس جدید دور میں غلطی ہو سکتی ہے، کیا ان سے نہیں ہو سکتی؟ اب میں بتاتا ہوں کہ فرقے کیسے بنے، میں شیعہ سنی اتحاد کرنے کے لیے میں فرقے بتا دیتا ہوں کیوں بنے۔ آج ہر بندہ اٹھ کے کہتا دیکھے جی اتحاد بین المسلمین، اللہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، کتاب ہماری ایک ہے، کعبہ ہمارا ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں ہے؟ یہی ہے نا جی اتحاد بین المسلمین کے لیے یہ مولویوں کا بڑا اچھا نعرہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ مٹی زیادہ اتحاد کی باتیں سنتی، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم مولانا طارق جمیل پوری دنیا میں اتحاد کا درس دیتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے، دیکھیں اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ تو میں تو لمبا میں ہوں، میں بتاتا ہوں ہم ایک کیوں نہیں ہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ جھگڑا اللہ پہ تو ہے ہی نہیں بابا جی، جھگڑا نبی پہ تو ہے ہی نہیں، نہ جھگڑا قرآن پہ ہے، نہ جھگڑا کعبے پہ، جھگڑا ہے امام پہ۔ دین غلط ہوا ہے امام سے آگے، کیسے غلط ہوا میں بتا دیتا ہوں، قصور ان کا بھی انہوں نے غلط کرنا چاہا نہیں لیکن ہو گیا، کیسے ہوا میں بتا دیتا ہوں۔ میں تقریر کروں، تقریر کرنے کے بعد میں چلا جاؤں، یہ اس وقت 1000 مجمع جو میری تقریر سن رہا ہے، یہ اپنے اپنے علاقے میں پھیل جائے، دور دراز سے آئے ہوئے چہرے یہ چلے جائے۔ کوئی پوچھے جی کل آپ کہاں تھے مجلس میں؟ کہاں؟ تلمبا۔ کیا تھا وہاں پہ؟ وہاں مجلس تھی۔ کس نے پڑھا؟ فیصل آباد سے خطیب آیا تھا۔ کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی، میں تو پورا طریقہ آپریشن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے۔
تقریر میری تھی، سنائی آپ نے. جب آپ نے ابھی میرے سامنے اقرار کیا کہ ہمیں یاد نہیں ہے، آپ کو میری تقریر بھول چکی تھی، آپ نے اپنے انداز میں سنائی. میری بات میں اور آپ کی بات میں فرق آیا، اسی فرق نے فرقہ بنایا. جب رسالت مآب کی بارگاہ میں بیٹھے سنا، پورا یاد نہیں ہوا. آگے جب روایت کی تو غلطی آ گئی. تقریر میں نے ایک کی تھی، 1000 تقریر ہو گئی میری. یہ تقریر 1000 حصوں میں تقسیم کیوں ہوئی؟ میں نے تو ایک کی تھی. جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی. آپ نے جس کو سنائی، آپ نے تو بالکل مجھ سے سنی تھی نا، تو الفاظ میں 19-20 کا فرق آ گیا، نتیجے میں فرق آ گیا. لیکن جس نے آپ سے سنی، اسے جب آگے سنائی تو اور بدل دی، اس نے آگے سنائی تو اور بدل دی. 7واں بندہ نہیں آیا اور تقریر بالکل ختم ہو گئی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ ہم تک دین آیا 1400 سال کے بعد. اب دیکھو 1400 سال میں کتنے مرحلے آئے. صحابی نے دی تابعی کو، تابعی نے دی تبا تابعی کو، تبا تابعی نے آگے امام تک پہنچائی، امام نے آگے محدث کو دے دی، محدث نے آگے راوی کو دے دی. کتنا فرق آ گیا. دین ہم تک تو آتے آتے بدل گیا. وہ دین تو رہا ہی نہ جو تھا. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے جی اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اطمینان ایسا دوں گا تسلی آپ کے دلوں میں ہو جائے گا. اطمینان کہاں سے ہوگا؟ اب شیعہ سنی مجھ سے پوچھو، آپ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے اس لیے کہ اس نے تو پوری کی پوری لائن ہی بدل دی ہے کہ ہمارے پاس تو دین ہے ہی نہیں. اب میں بتاؤں گا اطمینان کیسے ہے. اطمینان بھی اتنا اچھا دلواؤں گا کہ آپ کہیں گے واقعتاً یہ اطمینان ہے. میں نے ابھی کہا کہ یہ مجمع بھول گیا، آپ نے آگے سنائی، آگے 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 فرق آ گیا اور بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ سامنے ایک بچہ نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یہ میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے. آپ بھول سکتے ہیں، یہ نہیں بھولیں. اس کے حافظے میں نہیں، اس کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو میری بات کو محفوظ کر رہی ہے. اس نے صلاحیت میں میری بات کو محفوظ کر لیا، یہ چلا گیا. بات یہاں سے تلمبا سے نکلی، خانے وال سے ملتان سے ایک بندے نے سنا ہے آصف الوی نے اپنی تقریر میں یہ کہا. وہ یہاں پہنچ گیا، ایک بندے کے گھر گیا، کسی نے کوئی جملہ بتایا، کسی نے کوئی جملہ بتایا، کسی نے کوئی. وہ پریشان ہو گیا. اس نے یار مجھے اس کی پوری تقریر کوئی تو سناؤ، کہا گیا اس نے. آخر ایک بندے نے کہا چھوڑ سارے. مجلس میں بالکل ممبر کے آگے ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، اس نے گفتگو پوری ریکارڈ کی ہوئی، تو اس کے پاس جا. وہ اس بچے کے گھر گیا. اس علاقے کے سارے بوڑھے ناراض ہو گئے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھ کہ اتنے سینئر لوگ موجود تھے، ایسے عزت والے بندے اکٹھے کیے تھے ہم نے ان کے ہوتے ہوئے. یار تو قصور کس کا ہے بھئی؟ آپ کے پاس ذہن میں، آپ کے حافظے میں نہیں تھی، اس کے صلاحیت میں ہے. اس نے اپنی صلاحیت کو محفوظ کر لیا. نتیجہ بڑا خوبصورت آنے لگا ہے. بابا جی دعا لینے لگا. 25 سال تک اس نے اپنے موبائل فون کو محفوظ رکھا. کسی کو 25 سال کے بعد ضرورت پڑی، اس نے یہ بٹن لگا کے آن کیا. میں ایسے ہی بولنا شروع کر دیا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لفظ بدلے، نہ لہجہ بدلا، نہ جملے بدلے، نہ ترتیب بدلی، نہ روانی بدلی. میرا سنی بھائی قرآن لے آؤ ممبر پہ، میرے سر پہ رکھو. ہم نے تم سنیوں کی ضد میں علی کو نہیں ماننا، ہماری مجبوری ہے علی کو ماننا. اس لیے کہ نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد مولا علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی اور اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت.
یا میرا خیال نتیجہ پہنچ جانا چاہیے. اتنی محنت کے بعد اب نتیجے کو پہنچنا چاہیے تھا. ضروری یہ ہے کہ آپ نے نبی کے بعد تسلیم اسے کرنا ہے جس میں غلطی نہ ہو, جس میں شک نہ ہو. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میرا سنی بھائیو, ہم نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ تخت کس کے پاس ہے. ہم نے حکومتیں نہیں ڈھونڈی, ہم نے علم دیکھا ہے کہ شریعت کس کے پاس ہے, دین کس کے پاس ہے. ہر خلیفہ کے جانے کے بعد میں خلافت والوں کے گھر لڑائی ثابت کر سکتا ہوں. بیٹوں میں لڑائی ہوئی ہے, بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہے. میں بادشاہ بنوں گا, اسے کہا نہیں میں بنوں گا. میں بھائی کا قتل دکھا سکتا ہوں, میں بیٹوں سے باپ کی بغاوت دکھا سکتا ہوں. لیکن کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے. امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی. انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا, اللہ نے بنانا. تو جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ اب آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے مولا علی کو تو ہم سنی بھی مانتے ہیں, آپ شیعہ کو زیادہ تو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں آپ مانتے ہیں, لیکن اللہ نے صرف ماننے کا نہیں کہا, تسلیم کرنا ہے. آپ بھی میرا سنی بھائی, آپ کی نماز بھی بغیر درود کے نہیں ہوتی, اور اذان سے پہلے آپ درود صحابہ پہ ازواج پہ بھیج سکتے ہیں, نماز پہ نہیں بھیج سکتے. نماز میں درود خود ہی سمٹ کے حویلی سیدہ پہ آ جاتا ہے. درود صرف خاندان رسول کے لیے, درود صرف معصوم کے لیے. اب ہم نے امام بنایا, اگر امام ہم نے ماننا ہے, تسلیم کیا ہے, تو اس امام کے ماننے کے تسلیم کرنے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسے بھی مان لیا, اسے بھی مان لیا, اسے بھی مان لیا, سارے ایک ہو جائے. نہیں, اللہ نے اگلا مرحلہ بڑا مشکل کر دیا ہے. محنت میں نے کی, اب نتیجہ میں نے ضائع نہیں ہونے دینا. خدا نے دین دیا نبی کو, نبی نے آگے حوالے کر دیا امام کے. اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کسے امام تسلیم کرنا ہے. جب ہم نے زندگی گزار لی تو اللہ لمبی لمبی نمازوں سے راضی نہیں ہوگا. خدا نے قیامت والے دن تصور ہی الٹ کر دیا. خدا نے کہا نمازوں کے ٹوکرے بھی اٹھا کے لانا تو سوچ کے آنا, میں نے تمہیں امام کے نام پہ اٹھانا ہے. بندے بالکل الٹ چکر میں ہیں, مولوی نے بالکل غلط چکر پہ لگا دیا ہے کہ اللہ قیامت والے دن پہلے امال دیکھے گا, امال بعد میں دیکھے گا, پہلے امام دیکھے گا. جس کا امام ٹھیک ہوا امال اس کے تلنے ہیں, جس کا امام ہی ٹھیک نہیں ہوا امال کھلنے ہی نہیں. بھئی کھولے گا تو تب نہ, اگر امام ٹھیک ہوگا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ قیامت والے دن رش نہ ہو, تو خدا نے کہا امام والا سوال قبر میں ہی پوچھ لو. یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے جو اسکول کالج کا جنہوں نے شکل دیکھی ہوئی ہے, یہ جانتے ہیں جب کوسچن پیپر آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے, باقی 5 میں سے 4 کریں. یہ قبر والا لازمی ہے, اس میں گنجائش ہے ہی نہیں. نماز پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہے, نماز پیچھے سے چلی جائے گی. آپ باپ نے نمازیں نہیں پڑھی, شریعت نے کہا بڑے بیٹے کو تو پڑھ. بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں, خدا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, نمازی اجرت دے کے پڑھوا لے. کسی مولوی کی منت کر اسے کہ میرے باپ کی 2 سال کی نمازیں پڑھ, پیسے تو نے دینے ہیں, پڑھنی اس نے, ثواب باپ کو جائے گا. آخری دنوں میں والد صاحب والدہ روزہ نہیں رکھ سکے, اولاد کے ذہن میں ایک پریشان تھی, بیماری تھی, نہیں روزہ رکھ سکے. خدا نے کہا کوئی نہیں, پریشان نہیں ہونا, کسی کو رکھوا, ثواب آپ کو جائے گا. باپ کی زندگی میں اولاد کو توفیق نہیں تھی, بعد میں اللہ نے کرم کر دیا, پیسہ آ گیا, دل میں حسرت, کاش باپ کی زندگی میں آتا, اسے حج کرواتے, ماں کو حج پہ لے کے جاتے. خدا نے کہا حسرت تیری سنبھال, کسی کو کروا. تیرے باپ تیری ماں کے کھاتے میں یہ حج لکھ دوں گا. مسجد میں صف دے, ثواب جائے گا. پنکھا لگا, رستے میں نلکا لگوا,
کسی غریب کی بچی کی شادی کر, تو جو کرتا جائے گا میں وہاں اکاؤنٹ میں ان کے بھیجتا جاؤں گا, کیونکہ وہ مر گئے ہیں, ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, یہ سارا ثواب پہنچ جائے گا. کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھوا کے دو کہ باپ علی کو مانتا ہو, بیٹا نہ مانتا ہو. امام اپنا اپنا ہے, ہر ایک نے اپنی قبر میں اپنے امام کا حساب دینا ہے. اس لیے خدا نے کہا ہے کہ قبر میں پہلے پوچھ لو کہ امام ٹھیک ہے, جواب ٹھیک ہوا تو قیامت والے دن اعمال کھولنا. اگر جواب ہی ٹھیک نہ ہوا, امام ہی ٹھیک نہیں, تو پھر اس کا مطلب نمازیں بھی امام والی پڑھی ہوں گی, روزے بھی امام والے رکھے ہوں گے, زکوٰۃ بھی امام والی دی ہوگی, تو پھر قبر سے سیدھا ٹرانسفر کر دو جہنم کی طرف. حشر میں لے کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میدان محشر میں وہی کھڑا ہوگا جس کا امام اچھا ہے. اب پتا چلا کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں کاندے پڑ گئے, سن بھی سمجھ بھی. اسمع افہم, سن سمجھ. تھوڑی دیر بعد قبر میں فرشتے آئیں گے, بول کے بتانا اللہ میرا رب ہے, محمد میرا نبی ہے, قرآن میری کتاب ہے, کعبہ میرا قبلہ ہے. وہ تجھ سے سوال کریں گے تیرے امام کے بارے میں, پریشان نہ ہونا, بول کے بتانا علی امام ہے, حسن امام ہے, حسین امام ہے. اب ایک لمحے کے لیے سنی بھائیوں سے معذرت, صرف شیعوں سے کہنے لگا ہوں, جو 2020 کے جدید شیعہ ہیں, جو روز شیعت کو بدل رہے ہیں, جو روز کہتے ہیں نئی شیعت آنی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہاں بھی علی کو نکال دینا چاہیے, یہاں سے بھی علی کو نکال دینا چاہیے. جب مولوی قبر کے سرحانے بیٹھ کے 12 امام پڑھنا ہوتا ہے نا, اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا, قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا. اگر دنیا سچے امام کو مان لیتی تو پھر اس امام کی بیٹیاں بازاروں میں نہ جاتی. میں اہل سنت بھائیوں کو مصائب میں بھی ان کا حق دوں گا, مصائب میں بھی ان کا حصہ ضرور دوں گا. سر پہ قرآن رکھ کے مجھے سنی بھائی آج رات کو بستر پہ لیٹ کے ضرور سوچنا کہ علی کو خلافت ملی 4تھے نمبر پہ, لیکن جب دین پہ قربانی دینے کا وقت آیا تو سب سے پہلے علی کی اولاد کیوں آئی. حق نہیں بنتا تھا کہ پہلے خلیفہ کی اولاد آتی, پھر دوسرے خلیفہ کی نسل آتی, پھر تیسرے کی. جب دین بانٹ رہا تھا پھر لینے والوں کی لمبی قطاریں. جب دین مانگ رہا تھا پھر علی کے گھر سے ایک بھائی اٹھا, ایک بہن اٹھی. نانے کی قبر پہ جا کے حسین نے کہا تو پریشان نہ ہو, میں وعدہ کر کے جاتا ہوں تیرا دین بچا کے حسین خود واپس تو نہیں آئے گا, لیکن قیامت تک اب میں کوئی یزید پیدا نہیں ہونے دوں. تیرے دین کو اب کسی سہارے کی ضرورت